ہمارے انتہائی محترم عزادار کی جانب سے، خان والے کی جانب سے دعا کو ہم پروردگار عالم ان کی سعادت اور بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عنایت فرمائے۔ وہی صحیح تھا، وہی صحیح تھا۔ اور ہم سب کو ذکر امام حسین کا بہترین جو قربت امام حسین ہے وہ قربت نصیب فرمائے۔ یہ اصول طے ہے جس کی جتنی قربت حسین سے بڑھتی جائے اللہ کا پیار اس سے بڑھتا جائے۔ اصول یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پیار کرے، آپ حسین سے پیار کریں، اللہ آپ سے پیار کرے۔ محبت کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو پھر ان سے بھی محبت کی جاتی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم بھی انہیں کے ذاکر ہیں جن کا ذاکر پروردگار ہے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر دولت جہاں ہے نہ پھر دولت وہاں ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کہنے والے نے بڑے اچھے چار کہے میں ابتدائے مجلس نہیں سنا دیتا ہوں، اور جس طرح یاد آ رہا ہے اسی طرح سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگ اچھی طرح سن رہے ہیں، نوجوان بیٹھے نوجوان گا دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ آپ سلامت رہیے، آواز اور ہاتھ دونوں ہی بلند رہے تو مصرع سنانے کا مزہ آئے گا۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ محشر میں فکر سب کو ہے فردوس کی، مگر رضوان یہ ڈھونڈتا ہے عزادار کون ہے۔ رضوان یہ ڈھونڈتا ہے عزادار کون ہے۔ دو دن قبل ہمارے بہت محترم بادشاہ صاحب نے کہ ہم مجلس میں مصرع پڑھے تو انہوں نے کچھ اشعار سنائے، اور وہ شعر مجھے ایک یاد ہے، اس طرح سے یاد ہے کہ اس طرح سنا رہا ہوں، اور آپ نے داد دی ہے کہ میں سنا رہا ہوں۔ آپ کی سماعتوں پر بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے جہنم کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، جہنم کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، اور جنت کو صرف شہدا چاہیے۔ سلام پڑھیں محمد و آل محمد۔ جہنم کو ہر طرح کا، دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، اور جنت کو صرف شہدا چاہیے۔ اور آپ نے ڈال دی ہے تو مجھے ایک شعر اور یاد آ گیا، اور وہ شعر یہ اہل سنت شاعر کا شعر ہے، اور اہل سنت شاعر کا شعر کہتے ہیں مدح اہل بیت میں تو داد بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جب کوئی حق نہیں کرے تو بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو علی کسی کی میراث نہیں ہے، حسین کسی کی میراث نہیں ہے، حسین سب کا ہے۔ ہم یہ پیغام اسماعیل سے ساری دنیا کو دیتے ہیں، حسین سب کا ہے۔ یہاں تک تو سب مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ سب حسین کا ہے۔ بھائی یہ بھی تو مانو کہ سب حسین کا ہے۔ یہاں پر آگا کچھ کم ہی لوگ ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اب آگ ہے، اب جہنم کی آگ کا کیا کام ہے، مسلم کو سیکھنا تھا۔ یہ شعر کمار فاروقی صاحب نے لکھا جنگ میں چھپ گیا۔ آپ لوگوں نے کتنی داد ہو تو مجھے نہیں پتا۔ حضرت کمار فاروقی صاحب کہتے ہیں جہنم کی آگ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک عمر کی لگی سرے محشر اٹھائے گی، ایک عمر کی لگی سرے محشر اٹھائے گی۔ ارے جلتے ہیں جو علی سے کہ ان کو جلائے گی۔
محمد صلی اشعار پڑھنے کا تو مجھے ویسے ہی شوق ہے، اور جب رات مل رہی ہو تو اور لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے. اور اہل سنت شاید کیا کہنے کیا کیا کمال باتیں لکھی. حضرت امید فاضلی صاحب، محب فاضلی صاحب کے بارے میں، علم کا شوق کوئی دل میں ابھارے تو صحیح، اس کے جلوے کوئی دل میں اتارے تو صحیح، ذکر مولا سے کوئی فکر سنوارے تو صحیح. چوتھا مصرع جب سلام کا جب لوگ آمادہ ہو کے دار کرنے کے لیے، اس لیے کہ مصرع حضرت کا ہے کمال کا ہے. میرے سنانے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے سننے میں کمی نہیں، آپ کی داد دینے میں کمی نہیں. ہم شاید کا ہے کیسے داد کرے، کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کا شوق کوئی دل میں ابھارے تو صحیح، اس کے چلتے کوئی دل میں اتارے تو صحیح، ذکر مولا سے کوئی فکر سنوارے تو صحیح. ارے علم کے در پہ کوئی آ کے پکارے تو صحیح، علم کے در پہ کوئی آ کے پکارے تو صحیح. یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے جہاں حق کا پتہ ملتا ہے. ارے انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے، انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے، بندے کو خدا ملتا ہے. اور پھر ایک حضرت احمد جاوید صاحب، کیا کہتے ہیں احمد جاوید صاحب؟ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ جانتے ہیں احمد جاوید کو، کتنے لوگ نہیں جانتے، مگر ہے یہ فلسفی. عسکری امام بارگاہ میں آتے ہیں مشاعرہ پڑھنے کے لیے، ان کو ان کے اشعار میں داد ملتی ہے مگر 24 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے گزرتے ہیں تو داد ملتی ہے. اچھا میں پڑھوں، اللہ کا شکر مجھے فوراً داد مل جاتی ہے، گیس پیمنٹ ہو جاتی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں 4 دن سے احمد جاوید صاحب روایت سننے آپ پہلے لکھا یہ ہے، مدینے میں لوگ آتے ہیں علی کے پاس، یا علی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، علی دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. کوئی آیا کہا اولاد نہیں، کہا ہو جائے گا، ہو جاتی ہے. رزق تنگ ہے، ہو جائے گا، ہو جاتا ہے. صحت نہیں ہے، ہو جائے گا، ہو جاتا ہے. جو مانگتے ہیں علی سے وہ مل جاتا ہے. میرے نوجوانوں میں میرا ساتھ ہے، اس کے مجھے بھائی کو سنا رہا ہوں. لکھا یہ ہے کہ جو مانگتے ہیں علی سے وہ مل جاتا ہے. ایک روز سارا مل کے یہ فیصلہ کیا، ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح علی کے پاس ایسا کون سا خاص عمل ہے کہ علی جو دعا کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. رات علی میں چھوٹے والے لوگ چھوٹے چھپاتے علی کے حجرے تک پہنچے، اور جب علی کے حجرے میں پہنچے تو کان لگا کے سنا کہ علی کہہ رہے تھے اللہم بحق حبیب کا، اے پروردگار تجھے اپنے حبیب کا واسطہ خدا کو دے دے، خدا کو اولاد دے دے، خدا کو صحت دے دے. تو اب کہنے والے کہنے لگے آج پتہ چلا کہ معاملہ کیا ہے. اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ معاملہ تو مصطفیٰ کے سلسلے میں مل گیا، صحت بھی مل گئی، رزق بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا. یہ صدقہ ہے نام مصطفیٰ کا. چلو چلو چلے چل کے مصطفیٰ کو بتائے. سارے آئے مصطفیٰ کے حجرے تک. اب جو آئے تو دیکھا مصلی پہ کھڑے ہیں، سجدے میں گئے، اور ایک بار سنا کہنے لگے اللہم بحق ولی کا، خدا کو یہ مانگتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے، مصطفیٰ مانگتے ہیں مرتضیٰ کے صدقے. لوگ پہنچے پیغمبر کے پاس، پوچھنے لگے سرکار یہ بتائیے حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. یہ وہ در ہے جہاں حق کا پتہ ملتا ہے. انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے. سرکار حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ سرکار نے بولنے کی طرف اشارہ کرنے لگا جاؤ جاؤ وہاں دیکھو، جو نظر آئے وہی حق ہے وہی حقیقت. سارے لوگ پہنچے، علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، کہا بس یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے. احمد جاوید صاحب کے شیخ سنی مشکل ردیف ہے علاوہ ان کے در کو چون کے پھر جھوم کے پھر گھوم کے ہوتے
ابھی بھی عمار و ابو ذر کے علاوہ ایک مرد حق آغاز ہے، ایک مرد حق آغاز ہے، یہ ہم نے سنا ہے، ارے کچھ بھی نہیں حیدر کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حیدر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا میرے مولا کے نام پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو حضور کا تذکرہ سنایا، اس لیے سنایا کہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ الحجرات 15 نمبر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئک هم الصادقون۔ انما بس اور بس مومن تو وہی ہے۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے وہ میرے جملوں کی بہت قیمت ادا کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے مومن تو بس اور بس وہ ہے جو ایمان لائے ہو اور پھر شک نہ کیا ہو۔ تو کسی نے تو شک کیا ہوگا، اب اتنا کیا یہ تو وہ جانے جس نے شک کیا۔ یہ جملہ پروفیسر تقی علی حبیب صاحب معلوم کا ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں شک سے بھی بچو اور شک سے بھی بچو، یہ دونوں ہی لوگ شک سے بھی بچو شک سے بھی بچو۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئک هم الصادقون۔ اور انہوں نے جہاد کیا ہو، کاہے سے؟ اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ تو ہیں جو سچے تھے۔ عزیزان محترم، سورہ حجرات ہے، اس سے پہلے سورہ محمد ہے، اور حجرات کا لفظ حجرے سے نکلا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے آداب بارگاہ پیغمبر سکھائے گئے کہ پیغمبر کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ کیا کہا؟ اے لوگوں، جب پیغمبر کو پکارو تو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بہت توجہ رہے، اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ سنو، تمہاری آواز پیغمبر کی آواز پہ بلند نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری آواز پیغمبر کی آواز پہ بلند ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جس اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم پیغمبر کو اس طرح سے پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اسے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے جیسا ہے اور ہم اس جیسے ہیں؟ اسے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ تم اسے پکار، تم اسے اپنی طرح پکار نہیں سکتے، تو جسے اپنی طرح پکار نہیں سکتے وہ تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات تو پڑھیں ذرا محمد اور آل محمد۔ جو لوگ کہا کرتے ہیں اگر کوئی سہمت نہ ہو، میری ان سے 10 مسئلہ گزارش ہے کہ اگر وہ اندر آ جائے کوئی تکلیف نہ ہو تو مجلس کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا، اور زیادہ سہمت میں نہیں دوں گا آپ کو، بہت خوبصورت انداز سے لوگ سن رہے ہیں، اگر سہمت نہ ہو تو اندر آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کہا سرکار کا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے بہت زیادہ ادب پورا سورہ حجرات اللہ کا اور آداب بارگاہ پیغمبر سکھانے کے بعد اسی سورہ میں اللہ نے کہا۔ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہیں لائے،
ایمان تو ان کے دل میں اترا ہی نہیں ہے، یہ اسلام لائے ہیں۔ اب اس میں تو فائدہ نہیں کرنے قرآن کہا یہ ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لائے ہیں۔ ایمان تو ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا ایمان لانے والے اور ہیں، اسلام لانے والے اور ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دینا محمد علیہ محمد۔ ایمان لانے والے اور ہیں، اسلام لانے والے اور ہیں، یہ قرآن نے بتایا ہے، میں نے نہیں، یہ قرآن نے بتایا۔ اور میری گھر کی روایت نہیں ہے، یہ صحابہ نے کہا، بعد پیغمبر جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ہم علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے، جس کا چہرہ کیا جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، جس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے۔ کہا حدیث پیغمبر ہے کہ مومن کھلے بغیر نہیں رہ سکتا، منافق بگڑے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کی، آپ بھی اس کو اپنا اصول بنا لیں۔ علی کا ذکر کریں اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو کھل جاتا ہے، منافق وہ ہے جو کھل جاتا ہے، مختصر یہ کہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ آپ کے سامنے آ جاتا ہے حقیقت کیا ہے؟ کہا سنو بارگاہ کا احترام ہے، کیوں؟ کہا یہ تمہیں اللہ کا دین پہنچانے والا ہے، وہ دین جو آدم سے چلا جاتا ہے، آدم نے پہنچایا، نوح نے پہنچایا، ابراہیم نے پہنچایا، سارے انبیاء نے پہنچایا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہے اسلام۔ اور جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کے خدمت میں کیا کرتے ہیں، دین ایک ہے اسلام چلتا رہا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور دین ایک چیز ہے، شریعت اور دین ایک چیز نہیں، شریعت دین کا حصہ ہے، شریعت بدل سکتی ہے، دین آدم نے بھی وہی دین سکھایا، نوح نے بھی وہی سکھایا، ابراہیم نے بھی وہی سکھایا، ٹھیک ہے جی، اسماعیل نے بھی وہی سکھایا، موسیٰ، ہارون، یوسف، سلیمان، عیسیٰ، یحییٰ، سب ایک ہی دین سکھایا۔ اچھا یہ دین آدم سے چلا، چلتے 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 پہنچا سرکار تک، اور سرکار میں آ کے ایک موقع پر پروردگار نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ کو کتنا اچھا سننا ہے تو آپ کہا علی کا ایک چاہنے والا ہے، نام اس کا عبداللہ ابن عباس ہے، یہ زمانہ تو پھر اچھا ہے، اس سے سب زمانے گزر گئے۔ آپ کی سوچ میں ہیں، حاکم نے الگ اعلان یہ میرے پاس کیا، کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے، کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے۔ حج کا موقع ہے، یہی علی کا چاہنے والا اور اسی حاکم کو ملا، اس نے روک کے کہا سنو مجھے معلوم ہے کہ تم تک پہلا پہنچ چکی ہوگی کہ میں نے اور پاس کیا علی کے فضائل نہ پڑھنا، لیکن تمہیں میں خاص کر کہہ رہا ہوں علی کے فضائل نہ پڑھا کرو۔ پلٹ کے ان کا سوال، آپ کی سماعت، آپ کی داد، مجھے نہیں پتا علی کی محبت کتنی ہے۔ پلٹ کے معلوم ہے حاکم سے کیا پوچھا، کہنے لگے تم کیا چاہتا ہے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ جب قرآن پڑھوں گا تو فضائل تو ہوں گے۔ کہا یہ بھی کہا جاتا ہے صالح المؤمنین، یہ کون ہے؟ یہ صراط المستقیم، یہ کون ہے؟ یہ نبائے عظیم، یہ کون ہے؟ یہ سب علی کے ہی نام ہیں جو قرآن میں لکھے ہیں۔ پہچاننے والے پہچانتے ہیں، نہیں پہچاننے والے نہیں پہچانتے۔ تو عزیزان محترم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج آپ نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور آج اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ آج اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ بغیر ولایت علی کے تو اسلام رضی اللہ نہیں ہے، بغیر ولایت علی کے اسلام رضی اللہ نہیں ہے، تو کوئی مسلمان کیا خاک رضی اللہ ہے؟ اسلام کو رضی اللہ ہونے کے لیے ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ جب ولایت شامل ہوئی تو اللہ تعالیٰ آج راضی ہو گیا ہے۔ کوئی تاریخ سنا رہا ہوں، مجھے پکڑ لیجیے گا، میں تو آیت سنا
علی جون محمد لکم دینکم اکملت علیکم نعمتی. اچھا اب اس کا ترجمہ یہ ہے آج دین کامل ہو گیا. یہ کامل کب ہوتی ہے کوئی چیز؟ کامل کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس میں کسی شے کا اضافہ کریں. مثلا آپ ایک گھر بنا رہے ہیں, گھر بنا, دروازہ نہیں لگا, دروازہ لگا تو آپ نے کہا آج گھر کامل ہو گیا. اچھا اب دیکھیے یہ جو لفظ کامل ہو گیا, اس کے لیے کسی چیز کا اضافہ ضروری ہے. یہ اصول منطق ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں فلاں چیز مکمل ہو گئی تو ضروری ہے کہ کوئی کمی تھی جو آئی ہے, اضافہ ہوا ہے. ورنہ اب میں آپ کو یہی مثال دیتا ہوں, بھائی آپ کا گھر تھا, مکمل تھا, آپ کہیں گئے گھومنے پھرنے کے لیے, واپس آئے, کوئی مہمان بولنے کے لیے آئے, آپ نے کہا آج گھر مکمل ہو گیا. تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا کوئی نیا کام کروایا ہے نا؟ بھائی گھر تو ایسے ہی کامل کام کرتا ایسے ہی تو تھا. تو آپ آج کچھ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو گیا. مکمل ہونے کے لیے کوئی اضافہ ضروری ہے. اب یہ بات تو بالکل عقل کی ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ کامل ہو گیا تو کوئی اضافہ ضروری ہے, جس کے بغیر مکمل نہیں تھا. اب توجہ رکھیے گا, دین کے دو حصے ہیں, یعنی دو شاخیں, ایک کہلاتے ہیں اصول دین, ایک کہلاتے ہیں فروع دین. اصول دین برادران کے ہم دین ہمارے ہاں پانچ: اول توحید, دوسرے عدل, تیسری نبوت, چوتھے امامت, پانچواں قیامت. پڑھو ذرا میرے ساتھ, اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, پانچواں قیامت. اچھا ہمارے یہاں پانچ برادران میں ہم دین, اول توحید, دوسرے نبوت, تیسرے قیامت. ہمیں پانچ سے کیا ہے؟ ہمیں پانچ سے کیا, ہم پانچ پہ چلے جائیں تو ہمارے یہاں پانچ. اور یہ بھی ایک لطیف بات ہے کہ جہاں عدالت ہے وہیں امامت ہے, جہاں عدالت نہیں ہے وہاں امامت نہیں ہے. اس عدالت کا اقرار اس لیے ضروری تھا کہ اگر عدالت کا اقرار کر لیا گیا تو سوائے علی اور اولاد علی کو کسی کو امام بنایا نہیں جا سکتا. ایک سوال بہت بنیادی باتیں ہٹیا کرنا چاہ رہا ہوں. میرے سامنے نوجوان بچے بیٹھے بیٹھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ بات بھی اسی سطح پہ آ کے سمجھاؤں کہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیے اصول دین, توحید, نبوت, قیامت, وہ مانتے ہیں جو کامن مشترک ہے. فروع دین نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, عمل بالمعروف, نہی عن المنکر, تولّی تبرّا, سب کی قسم. اصول دین, توحید, نبوت, قیامت, فروع دین, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اس میں سے کون سی چیز تھی جس کے آنے پر اللہ نے کہا آج مکمل ہوا؟ بہت توجہ ہے, میں سمجھا رہا ہوں بنا, کوئی تو چیز چاہیے جس کے آنے پر اللہ نے کہا آج مکمل ہوا. اچھا تو کیا توحید آدم نہیں؟ اما آدم سے زیادہ تو توحید کسی نے نہیں پڑھائی. سارا جھگڑا توحید کا شروع ہی وہاں سے. ایک بہت بڑا توحید برس, اتنا توحید برس تھا کہ وہ اللہ کو توحید سکھا رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا تجھے ہی سجدہ کروں اور کسی کو نہیں کروں. میرے سامنے یہ کھلے ہوئے چہرے نہ بیٹھے ہوتے تو میں یہ جملہ نہ کہتا, لیکن میری تقریر کا جملہ ہے, ایک دفعہ پھر سن کے لطف لے لیجیے. ابلیس اللہ سے یہی نہیں کہہ رہا تھا میرے لیے بس وہی کافی ہے, میں تمہیں سجدہ کروں گا اور کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, نکل جا میری بارگاہ سے, نکل جا میری بارگاہ سے, نکل جا. جو کوئی آدم کو سجدہ نہیں کرتا, نکل جا. اب توحید تو پڑھائی آدم, کیا نبوت نہیں پڑھائی؟
بھائی اگر نبوت نہ پڑھاتے تو توحید کا سبق کون مانتا؟ کیا قیامت نہیں بتائی؟ پہلے دن سے سارے انبیاء قیامت سے کھاتے ہیں، اور پیغمبر کی جو تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو بلاؤ اور ڈراؤ۔ انذر کا معنی ڈراؤ، بلاؤ اور ڈراؤ۔ تو پیغمبر کی جو تبلیغ کا آغاز ہے وہ ڈرانے سے، وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو بلاؤ اور ڈراؤ۔ تو کیا قیامت نہیں پڑھائی؟ کیا پڑھائی؟ توحید بھی پڑھائی، نبوت بھی پڑھائی، قیامت بھی پڑھائی۔ کیا نماز کا حکم نہیں آیا ہے؟ تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں دامن اللہ نے رکھا کہ عیسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو نماز تو ہوتی تھی، تو کیا روزہ نہیں آتا؟ ذرا آئے روزہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پہ بھی کیے گئے۔ تو آیت روزہ نے بتایا کہ روزہ بھی تھا، تو کیا حج نہیں آیا؟ ارے حج تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہو رہا تھا، جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تو حج ہو رہا تھا۔ زکوٰۃ نہیں ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ جہاد میں ہے، حضرت عیسیٰ کی دعاؤں میں دعا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میری مدد کرے؟ تو لوگوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ توحید بھی ہے، بہت توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر بھی دین نامکمل ہے۔ نہیں بھائی ایسے سننے کو تو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ بھائی توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، ہمارے ساتھ سے نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ آپ کے ساتھ سے توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، لیکن پھر بھی دین مکمل نہیں ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کے آنے کے بعد اللہ نے کہا آج دین مکمل ہوا؟ تو یاد رکھو توحید بھی تھی، نبوت بھی تھی، قیامت بھی تھی، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، جہاد بھی تھا، لیکن جب تک ولایت علی بن ابی طالب نہیں تھی اس وقت دین کامل نہیں تھا۔ جس روز ولایت علی بن ابی طالب کامل ہوئی اس روز دین کامل ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور محمد پر۔ اور آپ کا سلیمان ادا کر دی، ہم صرف جاگ ہی نہیں رہے، ہم جگا رہے ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا رہے ہیں کہ سنو توحید بھی تھی، نبوت بھی تھی، قیامت بھی تھی، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، جہاد بھی تھا، مگر دین نامکمل تھا۔ جس روز پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اس دن دین مکمل ہو گیا۔ جب وقت سری نے لکھا دل خلیل کی امید ہے خلیل کا دن، کمال نازش توحید ہے خلیل کا دن، امام وقت کی تائید ہے خلیل کا دن۔ ارے ہماری سب سے بڑی امید ہے خلیل کا دن۔ جیو دل خلیل کی امید ہے خلیل کا دن، کمال نازش توحید ہے خلیل کا دن، امام وقت کی تائید ہے خلیل کا دن۔ ہماری سب سے بڑی عید ہے خلیل کا دن، جب کے ہاتھ اٹھیں گے اور بھرپور داد کریں گے۔ علی کی شان میں آیت اتر کے آئی ہے
نہیں کہ وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہے. سارے علی کے چاہنے والوں، حسین کے ماتم داروں، عباس کا علم اٹھانے والوں، دونوں ہاتھ بند کر کے نعرے جیو. علی کی بات. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ صرف علی علی کرتے رہتے ہیں. آپ صرف علی علی کرتے رہتے ہیں. ان سے الجھا مت کریں. صرف ایک جواب دیا کریں. کہا کریں میں نے جو نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی کرتا ہے. بس ہم نے جو نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہم بس وہی کرتے رہتے ہیں. کچھ اور کرنے نہیں آتا. پیغمبر ساری زندگی علی علی ہی تو کرتے رہتے. اور کیا کرتے رہتے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ حدیث صحیح ہے جس کو ابن تیمیہ تک نے دیا. ابن تیمیہ جس نے ساری حدیثوں کا انکار کر دیا. کہتا ہے بھائی دو حدیثیں فضائل علی کی ساری حدیثوں کا منکر ہے. دو حدیثوں کا انکار کوئی نہیں کرتا. نبی بھائی بہت توجہ آپ کی میرے لیے بہت بڑا حوصلہ افزا ہے. اور ایسے نوجوانوں کو خدا سلامت رکھے جو ساری مجلس سنتے مسائل پہ گریہ کرتے اور مسائل کا ماتم کرتے. اب مطلب رہ گئی یہ لوگ. مولا آپ کی اس ادا کو اور اس طریقے کو سلامت رکھے. عزیزان محترم آپ علی بھائی نبی کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم وہی کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا مولا ہوگا علی مولا. ابن تیمیہ نے لکھا صرف دو حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں علی کے فرائض. پوچھا بھائی کون سی حدیث؟ کہنے لگے یہ صحیح ہے کہ پیغمبر نے خیبر میں کہا تھا کل میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. سلامت رہو. ابھی سیدھے والوں نے ادھر والوں نے ہاتھ اٹھائے. علی نظر کیا کہا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اب جملہ یہ لوگ تو دیکھیں کتنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ لوگ صاحب بنائیں گے تو ساری مجلس معراج میں ہوگی. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. داڑھیوں والوں کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. سلامت رہیں ہم. کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اور وہ رجل ہے کرار ہے غیر فرار ہے. اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے. اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. اور اللہ اس کے ہاتھ میں فتح ہے. وہ جب تک پلٹے گا نہیں جب تک کہ میرے کو فتح نہ کرنا. اس حدیث کو ذرا توجہ سے پڑھیے گا تو پیغمبر اکرم نے جب علی کو علم دینے کا کہا تو 5 صفتیں بتائی. اسی لیے ہم علم کے اوپر پنجہ لگاتے ہیں. یہ اس کا علم ہے جس میں یہ 5 صفتیں موجود ہوں. رجل ہے کرار ہے غیر فرار ہے. اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. یہ علم اس کا ہے جس میں یہ 5 صفتیں موجود ہوں. ہر کوئی جو اٹھا کے لے جائے وہ علم نہیں ہوتا. اردو کا مزہ لے کے آپ بہت بہت دے رہے ہیں. ارادہ نظر میں رکھنا پڑتا ہے. جو اور اٹھا کے لے جائیں وہ الف والا علم ہے. اور جو علی کو دیا جائے گا وہ عین والا علم ہے.
ایک چھوٹے حضرت کا ذکر آ جائے تو مجھے لگتا ہے وہ مجلس مقبول کا بارگاہ ہو گئی. اب یہ مصرے خود ادا ہو گئے ہیں, ذرا سنیے, دور سے سننے آئے ہیں اور دیر سے بیٹھے ہوئے. میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی محنتوں کو سوالت کر رہا ہوں. کہنے والے نے کیا اچھے مصرے لکھے, بلال کاظمی نے لکھے ہیں, غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا. اگر اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے داد دینا چاہو تو دینا. غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا, غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا. مشیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا. علی والا, علی والا, علی والا, آواز کم نہ ہو تو میں تمہیں سناؤں. غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا, مشیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا. ارے عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو, پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا. پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا. پہلی حدیث جو صحیح معنی وہ یہ ہے کہ ہاں پیغمبر نے کہا تھا کرنے والے نے مطلب ہوا, اور کہا دوسری حدیث کا یہ بھی صحیح کہ پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی من, جبکہ پیغمبر صرف یہاں رکے نہیں تھے. حدیث آگے بڑھی ہے اور حدیث اس سے پہلے ہی ہے, اللہ مولانا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. اللہم والے من والا ہو, وآل من آلہ ہو, وَأَنْصُرْ مَنْ نَصْرَهُ وَأَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ. پالنے والے اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. قیامت ہے, قیامت ہے. اب آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو میں اپنے ہی جملے دہرا رہا ہوں, اس لیے کہ اگر جیسے پانیوں میں تیرتا ہوا کسی منزل تک پہنچ رہا ہوں. سب لکھنے والے میں لکھا, صرف ابن تیمیہ نے انکار کیا, کہا روز مدی پیغمبر نے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ایک بار علی کا ہاتھ بلند کیا اور علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد اس طرح بارگاہ خدا میں دعا کی اور کہا اللہم والے من والا ہو, وآل من آلہ ہو, وانصر من نصرہ ہو, واخذل من خذلہ. بارگاہ والے تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. اب یہ مجھے بتاؤ یہ دعا پیغمبر کی ہے, قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ قبول ہوئی. قبولیت کی سند یہ ہے کہ 1400 سال سے جلائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, مگر ولایت علی کی برکت ہے جو کم نہیں ہو. حسینیت زندہ حسینیت یزیدیت یزیدیت اور حسین کے قاتل بلانا اور محمد وآل محمد بلند تر سلوات. حسینیوں سے ابھی تک بیعت نہیں ملی ہے, حسینیوں سے ابھی تک بیعت نہیں ملی ہے. دلیل یہ ہے حسین والے ابھی تک لاشیں اٹھا رہے ہیں. نعرہ دوسری حدیث صحیح ہے, من مولا ہو آزاد. اب تو مولانا طاہر جمیل صاحب پڑھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شخصیت پرست لوگ نہیں ہیں, ہم نظریاتی لوگ ہیں. جو سچ بات کرے ہم اس کے ہاتھ سے اور میں نے بہت دفعہ طاہر جمیل صاحب کا تذکرہ میں کیا, مجھے مل جائیں تو میں ان کے ہاتھ اتنی جرأت تو کرے کوئی, جرأت تو کرے کوئی. اور بھرے بھرے مجمع میں انہوں نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں مولا اللہ, یہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ
کیونکہ حدیث صحیح ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور پھر لوگوں کے چہرے دیکھ کے انہوں نے کہا آپ پریشان ہو رہے ہیں جبکہ میں آپ کو حدیث صحیح سنا رہا ہوں. اصول کسی کا نہیں، حدیث ہے بس پیغمبر چہرے بتاتے ہیں. اب یہ تو میں نے کہا یہ صرف بھائی سے محبت نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے جو پیغمبر چلا رہے ہیں. کیوں بھائی کہا سنو، اچھے مسلمان جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو مسئلے کے حل کے لیے ان کے پاس 4 ماخذ اسلامی ہیں. ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، ایک ہے اجماع، ایک ہے قیاس. اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے آپ رجوع کریں قرآن، وہاں نہ ملے تو رجوع کریں حدیث، وہاں کا نہ حل ہو تو پہلے رجوع اجماع سے نہ حل ہو تو قیاس آ گیا. دست ادب چھوڑ کر طالب علمانہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا پیغمبر کے زمانے میں قرآن مرتب تھا؟ نہیں تھا. یہ میری گھر کی کتاب نہیں، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. اس لیے کہ اگر مرتب ہوتا تو پھر کسی کو آگے کمیٹی بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. ایک کمیٹی بنی، زید بن ثابت اس کے سربراہ تھا. اعلان ہوا جس کے پاس آیت وہ 2 گواہ لے کے آیا اور جو 2 گواہ لے کے آیا اس کی آیت کو گویا قرآن میں شامل کر دیا جائے. یہ روایت مسلمانوں کے یہاں اور آپ کے یہاں کی روایت یہ ہے کہ علی نے کہا میں اس وقت تک دوست اپنے کانوں کو نہیں ڈالوں گا، اپنے دوست کو نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن کو مرتب نہ کر دوں. گھر کا دروازہ بند کر دیا اور قرآن کو مرتب کرنا شروع کر دیا. گھر کا دروازہ بند کر کے مرتب کر رہے ہیں، باہر سے لے کے مرتب نہیں کر رہے ہیں. گھر کا دروازہ بند اور قرآن مرتب ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آ گیا ہوگا بھائی یہ جناب یہ جناب یہ جناب یہ جناب ایسا ہو رہا ہے. علی نے کہا ہاں مرتب کر دیں اور علی نے قرآن کو مرتب کیا. پھر جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں، لیکن مجھے اس میں کہنا ہوگا تو قرآن مرتب نہیں تھا. آپ کا پہلا ماخذ اسلام بعد میں مرتب ہوا. آپ نے بھروسہ کیا لوگوں کے ذہنوں اور یادداشت. اب آگے بڑھیے. حدیث جو دوسرا ماخذ اسلام ہے، حدیثیں تو مرتب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے پیغمبر کو گزرے ہوئے 80-81 سال ہو گئے. اب مسلمانوں کو فتوحات سے فرصت ملی تو خیال آیا بھائی حدیث کی کوئی چیز نہیں. آپ زمین کے ذریعے فتح کر رہے تھے، امام لوگوں کے دل فتح کر رہے تھے. علامہ رشید راضی صاحب کہتے ہیں